أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بلند آواز میں صلوات کریں. اللهم صل على محمد. ارشاد ختمی مکتبت ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. پیغمبر اکرم کو دنیا نے کامیاب ترین فرد قرار دیا ہے اور 100 کامیاب لوگ جو کتاب ایک کرسچن نے لکھی اس میں سر فہرست نبی کریم کا نام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئیے دیکھیں کامیابی کسے کہتے ہیں. قرآن مجید کامیابی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عربی ایک بگ لینگویج ہے. اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. عربی میں کاشتکار کو فلاح کہتے ہیں. فلاح یعنی ایک کاشتکار کو فلاح کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ کامیاب. کیوں کاشتکار کو فلاح کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا عربی ایک وسیع زبان ہے. ایک لفظ شہد کے 80 نام ہیں عربی میں. ایک گھوڑے کے 500 نام ہیں. ایک تیر ارو کے 400 نام ہیں عربی میں. ایک لفظ مصیبت کے 4000 نام ہیں جن کا یاد کرنا بھی ایک مصیبت ہے. عربی میں کاشتکار کو کہا جاتا فلاح یعنی بہت زیادہ کامیاب. دنیا کے جتنے فائنانسر ہیں, جتنے انویسٹر ہیں, جتنے بزنس مین ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا سرمایہ 1 کا 2 ہو جائے, بڑی کامیابی ہے. لیکن ایک کاشتکار یہ نہیں چاہتا کہ 1 دانے کے 2 ہو جائیں. وہ چاہتا ہے 1 کے 700 ہو جائیں. اتزرعونہ ام نحن الزارعون. تم فصل اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ اچھے خاص سے دانے کو زمین میں دبا دو. ہماری قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ ہم سڑے ہوئے دانے کو 700 بنا دیں گے.
اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے ہاتھوں میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، ہمارے اوپر بھروسہ کرو اور اپنا عمل جاری رکھو۔ ہم نے تمہارے ہاتھوں میں برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں کو نحوستوں میں بدلنا یہ تمہارا ہی کام ہے۔ چاہو تو اس کو نحوستوں میں بدل دو، چاہو تو ان ہاتھوں سے برکتوں کا کام لو۔ اسی لیے اسلام نے چور کی سزا رکھی ہاتھ کاٹنا۔ کیوں؟ کتنی چوری پہ؟ ایک چونی پر بھی اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو۔ ہم نے قیمت گوشت اور پوست کی نہیں رکھی ہے، امانت داری کی رکھی ہے۔ اگر امانت داری ہی نہیں تو پھر گوشت اور پوست کی قیمت کیا ہے؟ قرآن مجید نے کامیابی کو کے 3 رخ پیش کیے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ 3 رخ کامیابی کے قرآن مجید نے پیش کیے ہیں۔ پہلا رخ قرآن مجید کہتا ہے 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چیلنج ہے قرآن کا، 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 5 طرح کے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں چاہے دنیا ان کو ناکام سمجھے۔ 5 طرح کے وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا امکان ہے۔ 5 طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے چاہے دنیا ان کو کامیاب سمجھ لے۔ 5 طرح کے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں چاہے دنیا ان کو ناکام سمجھے، اور 5 طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی کامیابی کا امکان ہے، میں بھی 50-50، شاید وہ کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہو۔ کون وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چیلنج ہے قرآن مجید کا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیا فرق ہے ظلم اور جرم میں؟ دعا کمیل میں ہم پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی، میرے مولانا نے کہا، جرم تو نفسی نہیں کہا، ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ جرم بھی ہے، میں نے کہا عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ذرا سا فرق ہے جرم اور ظلم۔ عربی میں معنی نکلتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ظلم اپنے نفس پر بھی ہوتا ہے، جرم کا تعلق معاشرے سے ہے، جرائم پیشہ لوگ۔ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی کامیاب نہیں۔ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نیور۔ صدام، ہٹلر، مسولینی، جوزف اسٹالین، کتنوں کے میں نام گناؤں، کیا وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے؟ راستے کو نہ دیکھو، منزل کو دیکھو، آغاز کو نہ دیکھو، انجام کو دیکھو۔ میں نے کہا تھا ابھی ان سینٹر میں کہ گھڑا بھرنے میں دیر لگتی ہے، ڈوبنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ظلم کبھی، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ، قرآن کا چیلنج ہے۔ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ السَّاحِرُونَ، قرآن مجید کہتا ہے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ کون کون سے؟ ظالم، مجرم، کافر، ساحر، جادوگر، نیور، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
عقیدے کے اعتبار سے جو کافر ہے وہ کامیاب نہیں، چاہے جتنا دنیا اسے کامیاب کہے، مگر قرآن کا چیلنج ہے عقیدے کے اعتبار سے جو کافر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، عمل کے اعتبار سے جو مجرم ہے وہ کامیاب نہیں، جو ظالم ہے وہ کامیاب نہیں، جو جھوٹا ہے وہ کامیاب نہیں، جو جادوگر ہے وہ کامیاب نہیں۔ اب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ظلم کو چھوڑ کر انصاف کے پاس آنا پڑے گا، جرم کو چھوڑ کر عدالت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کفر کو چھوڑ کر ایمان کے دائرے میں آنا پڑے گا، جادو کو چھوڑ کر معجزے کے سائے میں آنا پڑے گا۔ جادو کو چھوڑو، معجزے کے سائے میں آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جھوٹ کو چھوڑو، سچ کی پناہ لو۔ دھوکہ ایک بار کام آتا ہے، سچائی 1000 بار کام آتی ہے، جھوٹ ایک بار کام آتا ہے، صداقت ہر بار کام آتی ہے۔ جب پیغمبر اکرم یہ اعلان کر رہے تھے تو ایک طرف پیغام دے رہے تھے، دوسری طرف اپنا کیریکٹر بھی بتا رہے تھے، صرف پیغام نہیں دے رہے تھے، اپنا کردار بھی بیان کر رہے تھے۔ دیکھو اگر میں ظالم ہوتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا، میں مجرم ہوتا تو میں خود کامیاب نہ ہوتا، میں جادوگر ہوتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا، میں کفر کی نسبت اگر میرے ساتھ ہوتی میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا، میں جھوٹا ہوتا تو میں خود ہی کامیاب نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول میسج بھی دے رہے تھے اور اپنا کردار بھی بتا رہے تھے۔ یعنی ایک نیام میں 2 تلوار، میسج بھی تھا اور اپنے کیریکٹر کا اعلان بھی تھا۔ یہ 5 طرح کے لوگ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ 5 طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی کامیابی کا امکان ہے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ درمیانی نعمتوں کو یاد رکھنا ایک درمیانی کام ہے۔ اللہ کی نعمتوں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی 2 وجہ ہیں کیوں ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں قدر نعمت نہیں معلوم ہے، نعمت ہے کیا چیز، ہمیں قدر نعمت نہیں معلوم۔ جس دن قدر نعمت معلوم ہو جائے، ایک آنکھ پر میڈیکل سائنس کہتی ہے دن میں 600 ڈیزیز حملہ کر سکتی ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بچائے ہوئے۔ ایک تو نعمت اس نے آنکھ دی اور پھر آنکھ کو بچائے رکھنا، یعنی ہر لمحہ جسے خطرہ ہو، یہ اس کا کرم ہے۔ ہمیں پہلے تو قدر نعمت نہیں ہے، دوسرے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، الفاظ بھی اتنے کم ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھیے دودھ کو کہتے ہیں میٹھا ہے، شہد کو کہتے ہیں میٹھا ہے، آم کو کہتے ہیں میٹھا ہے، انگور کو کہتے ہیں میٹھا ہے، شہد کو کہتے ہیں میٹھا ہے، حلوے کو کہتے ہیں میٹھا ہے، انار کو کہتے ہیں میٹھا ہے۔ نعمتیں 1000 ہیں، لفظ ایک ہے۔ نعمتیں 1000 ہیں، لفظ ایک ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، مگر ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے میٹھا۔ نعمتیں 1000، لفظ ایک، ہم شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کے بعد پھر شاید کیوں؟ شاید اس لیے کہ نعمتوں کو یاد رکھنے کے بعد اگر شکر کو بھول گئے تو ناکام۔ نعمتوں کو یاد رکھا مگر اگر شکر نہ کیا تو ناکام، شکر کر لیا تو کامیاب۔ درمیانی منزل ہے نعمتوں کو یاد رکھنا۔ اور کرو میں کیا کہنے جاؤں، نعمتوں کو یاد رکھا لیکن اگر یاد رکھنے کے بعد شکر بھی انجام کیا، اس لیے کہ اگر تم نے شکر کیا ان شکرتم لازیدنکم، ہم اور نعمتیں دیں گے۔
وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے، میرا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کی جو سزر ہے وہ بڑی پینفل ہے. قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی جو سزر ہے نا وہ بڑی پینفل ہے. اس کی قینچی جب چلتی ہے تو بڑی اذیت دیتی ہے آدمی کو. بیدار ہو جاؤ. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک. دو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے جماعتی توبہ کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. دو، نعمتوں کو یاد رکھو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے توبہ کرو، انفرادی انڈیویجول توبہ نہیں، جماعتی توبہ کرو. سب مل کے اس کی بارگاہ میں آؤ توبہ کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں شاید. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. تین، صرف عبادت تم کو کامیاب کرنے والی نہیں ہے، تم کو کامیاب نہیں بنا سکتی. محض عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کی خدمت بھی کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. تین کون کون سی میں نے بتائی؟ نعمتوں کو یاد رکھو، سب مل کے توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، بندوں کی خدمت کرو. تین ہو گئی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بڑی تو یہ چاہتا ہوں محترم دیکھو، جوا، سٹا، لاٹری یہ شیطان کے نجس کام ہیں. فاجتنبوه، ان سے بچو. حرام نہیں کہا. بچوں کا لفظ جہاں قرآن مجید کہتا ہے وہ حرام سے بڑا ورڈ ہوتا ہے. حرام فصاحت و بلاغت والا لفظ ہے. بچوں جہاں کہا جاتا ہے جوا، سٹا، لاٹری، شراب، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا یہ حرام ہے، کہا ان سے بچو. بچوں وہاں کہا جاتا ہے جہاں بالکل خطرہ سامنے ہو. بے ساختپن جس میں ہوتا ہے، ایک اندھا اگر چلا جا رہا ہو راستے میں اور اس کے آگے کنواں پڑ رہا ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا جناب علی نابینا صاحب آگے آپ کے کنواں ہے ذرا بچ کے چلیے. نہیں، جیسے ہی کسی نے دیکھا کہ اندھا کنویں کی طرف جا رہا فوراً سب مل کے کہیں گے بچو 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 خطرہ سامنے ہے. تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ جوا، سٹا، شراب، لاٹری کو قرآن مجید نہیں کہتا کہ حرام ہے، کہتا بچو، یہ خطرہ بالکل تمہارے سامنے ہے. یہ انداز ہے قرآن مجید کا، یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا، یہی اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ جہاں وہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ فطرت انسانی کو فوراً ٹچ کرتا ہے. بچو، خطرہ یہاں ہے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم وابتغوا الیہ الوسیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرو، اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرو اور وسیلہ اختیار کرو اس تک پہنچنے کے لیے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اکرم میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ یہ پانچویں قسم. شاید مال کے ساتھ جہاد کرو، جان کی. جاہدوا باموالہم، پہلے اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو پھر اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ وجاہدوا بانفسہم واموالہم، پہلے اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو پھر مال کے ساتھ جہاد کرو. اگر ایسا کہتا گرامر کے اعتبار سے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کہا کہ پہلے اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو پھر مال کے ساتھ جہاد کرو. نہیں، قرآن نے کہا پہلے مال کے ساتھ جہاد کرو پھر جان کے ساتھ. کیوں؟
وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ انسان کی نیچر کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے مال نکلے گا تو جان خود بخود نکل جائے گی، خود اپنے آپ نکل جائے گی جان، تو ضرورت نہیں ہے مال خود کماتے ہیں، باپ کماتا ہے، دادا کماتا ہے، بیٹی کماتی ہے، بیٹا کماتا ہے، بہو کماتا ہے، دولت بھری چلی آ رہی ہے، مگر جو خمس نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں جو چند سکے نہیں دیتا، وہ جان کیا دے گا؟ پہلے مال کے شعبے میں آزماؤ، جان کی باری تو بعد میں اور جہاد بتایا آپ کو، واجبات میں آزمایا نہیں جاتا، جہاد ہے مستحبات میں، واجبات میں جہاد نہیں ہے، جہاد ہے مستحبات میں، 5 وقت کی نماز پڑھنا جہاد نہیں ہے، 30 دن کے روزے کسی طرح سے کھینچ کے پورے کر لینا جہاد نہیں ہے، واجبات میں جہاد نہیں، جہاد ہے مستحبات میں، تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور اول وقت نماز پڑھنا جہاد ہے، جہاد واجبات میں نہیں ہے، جہاد ہے مستحبات میں، مستحب میں تمہارا جہاد آزمایا جائے گا۔ ایک مولانا ایک کنجوس کے پاس پہنچے جو حالت احتضار میں تھا، مر رہا تھا، اس کے سرانے بیٹھے، مولانا نے کہا کہ زندگی میں آپ نے کچھ نہیں دیا، اب تو کچھ دے دیجئے، اس نے کہا مولانا جان دے رہا ہوں اور کیا دوں، جان، یہ مال نکلتا ہے، جان، خداوند عالم کہتا نہیں، پہلے ان کو مال کے شعبے میں آزماؤ، مال کے شعبے میں، جب مال کے شعبے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے پھر جان کی باری آئے گی۔ تکرار تھی مزار و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں، پوچھا زمین سے میں نے کہ تو کس کا مال ہے، بولی مجھے تو ہے فقط اس بات کا یقین، مالک ہے یا مزار شوریدہ حال ہے، جو زیر آسمان ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا، اقبال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن کاشتکار اور زمیندار کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، زمیندار کہہ رہا تھا زمین میری ملکیت ہے، کاشتکار کہہ رہا تھا زمین میری ملکیت ہے، اور دونوں اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے، کاشتکار کہہ رہا تھا جو ہل جوتے زمین اس کی ملکیت، اور لینڈ لارڈ کہہ رہا تھا نہیں جس نے قیمت چکائی ہے زمین اس کی ملکیت، اور دونوں کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے۔ اقبال کہتا میں نے جا کے خود زمین سے پوچھا، اے زمین تو بتا تو کس کی ملکیت ہے، تو کاشتکار کا مال ہے یا زمیندار کی ملکیت ہے؟ تو زمین نے کہا اقبال نہ میں کاشتکار کا مال ہوں نہ میں زمیندار کا مال ہوں، بلکہ یہ دونوں اندھے اور بیوقوف ہیں جو لڑ رہے ہیں، یہ دونوں میرا مال ہیں، مریں گے تو میرے ہی پاس آئیں گے۔ بہرحال میں صلوات پڑھوں مریں گے تو میرے ہی پاس، اس لیے میرے مولا نے کہا نا دولت نہ دھوکے سے آتی ہے نہ کنجوسی سے ٹکتی ہے نہ سخاوت سے جاتی ہے۔ دولت نہ دھوکے سے آتی ہے نہ بخیلی سے ٹکتی ہے نہ سخاوت سے جاتی ہے، وہ تالاب سڑ جاتا ہے جس میں ان ہو اور آؤٹ نہ ہو، وہ تالاب سڑ جاتا ہے جس میں ان ہو اور آؤٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر دیا ہے تو تم دو بھی، مٹھی کو تم جتنا کس کے باندھو گے اتنا ہی کم چیز اس میں آئے گی، جتنا ڈھیلا باندھو گے اتنی زیادہ چیز آئے گی۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھو اپنی بھیک کا مقابلہ میری عطا سے نہ کرو، اپنی بھیک کا مقابلہ میری عطا، تم اگر خربوں بھی دے دو تو وہ تمہاری بھیک کہلائے گی، میں 1 روپیہ بھی دوں گا تو میری عطا کہلائے گی، میں جو دیتا ہوں وہ بھیک نہیں ہے، میں جو دیتا ہوں وہ بھیک نہیں ہے، وہ میں عطا، تم جو دیتے ہو وہ بھیک ہے، تو اپنی بھیک کا مقابلہ میری عطا سے نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ میں کتنا دے رہا ہوں، یہ سوچو کہ میں نے تمہیں کتنا دیا ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد
या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बखीली की भी कई किस्में हैं, पता है आपको? बखील सिर्फ माल का बखील नहीं होता, बखीलों की 150 से ज्यादा किस्में हैं। कंजूसों की सिर्फ माल का बखील नहीं होता, इल्म का भी बखील होता है। आपने आके मुझसे मसला पूछा, मसला बता दे, मैंने कहा अगर मैं बता दूंगा तो आलिम हो जाएगा, फिर मेरे पास नहीं आएगा। क्या ये सखावत है? मैं शेर गुनगुना रहा था, एक शेर मेरे जहन में आ गया, बेहतरीन मतला था, आप आए, उन्होंने कहा मौलाना कुछ शेर हुए हैं। मैंने कहा यार नहीं, अभी समझ मुझे, अगर मैं कहूँगा तो ये जाके उड़ा देगा कहीं, ये पढ़ देगा। भाई क्या हुआ? अगर अल्लाह ने एक शेर की मुझे सलाहियत दी है तो 100 शेर की भी सलाहियत दे सकता है, उसके ऊपर भरोसा रखो ना। क्या ये सखावत है? नहीं। आप यहाँ जगह खुली है, मुहर्रम का अगर महीना वो पहला अशरे उला होता है, जगह तंग पड़ जाती, कोई साहब आते हैं जरा जगह दो भाई, आप कहते नहीं देंगे, क्या ये सखावत है? तो जिस तरह मालदार के लिए माल है, उसी तरह शायर के लिए शेर है, उसी तरह आलिम के लिए मसला है। ये सब बखीलों की किस्में हैं। कमालात को जमा कर लेना कामयाबी नहीं है, कमालात को लुटा देना कामयाबी। दुनिया भर के खजाने जमा करके कारून बन जाना कामयाबी नहीं, बैतुल माल में झाड़ू देकर अली की तरह मुसल्ला बिछाना कामयाबी। दुनिया भर का इल्म अपने सीने में समेट कर अल्लामा बन जाना कामयाब नहीं, मिंबर से सलूनी का दावा करना कामयाबी है। देखकर रोना कमाल नहीं, मख्तल में तीर को देखकर मुस्कुराना कमाल। कमाल कमाल और कामयाबी कमालात को जमा कर लेने में नहीं है, कमालात को लुटा लेने में। जितना तुम लुटाओगे उतना ही कामयाब होगी। वक्त कोई नहीं वसीला, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। हमको वसीला मिला बड़ी मेहनतों के बाद, किताबों में ढूंढा, मौलवियों से पूछा, जाकिरीन से पूछा, समझ रहे आप, बड़ी मेहनतों के बाद हमें वसीला मिला और खुश नसीब हैं, वसीले से हम मुंसलिक भी हो गए, वाबस्ता भी हो गए। कुछ बदबख्त ऐसे हैं जिनको खुले मैदान में दोपहर की धूप में वसीला मिला था मगर वाबस्ता नहीं हुए। कामयाबी कहां से मिलेगी? कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी जब बंदा वसीला इख्तियार करे उसकी बारगाह तक पहुंचे। तो ये 5 लोग हैं कि जिनकी कामयाबी का 50-50 इम्कान है। ये 50-50 पे। कुछ वो लोग हैं कि जो कामयाब हैं, कुरान मजीद कहता है, और वो क्या है? वो मैं युका शोहा नफ्सहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो शोहे नफ्स से बच गया वो कामयाब है। नफ्स की हवस, नफ्स बड़ा हरीस है, नफ्स जो है वो बड़ा हरीस है। कुरान मजीद कहता है जो शोहे नफ्स से बच गया वो कामयाब है। दुनिया उसे लाख नाकाम समझे मगर वो कामयाब। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मेरे मौला ने तिलावत की, जब पैगंबर अकरम के हाथों में आए, फातिमा बिनते असद अली को काबे से लेकर बाहर निकली, फौरन मेरे मौला ने कुरान की तिलावत की। क़द अफ़लहल मुमिनून, क्या कुरान आ चुका था? बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। एक नौ मौलूद बच्चा अभी हाथ में, आज अगर हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा हो और फौरन डॉक्टर से कहे हाउ आर यू सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डॉक्टर, वेयर आर यू, सीजर छोड़ के भागेगा वो कि भी ये कौन सा बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही बोल रहा है, माँ पे होश में। मगर अली का बोलना और पैगंबर का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि ये कोई नई बात नहीं थी, कोई पुरानी बात है जो हो रही थी।
یہ کوئی بات نہیں تھی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں. قرآن مجید کہتا ہے 2 رکعت نماز بھی اگر تم نے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لی، 2 رکعت نماز، وہ قرآن کی نگاہ میں کامیابی سے. کتنی بڑی بات قرآن مجید، کتنا بڑا چیلنج کر دیا قرآن مجید نے. کیا وہ سجدہ بوقت روا روی تیری، قاتل آیا بھی پے قتل کو ڈرتے ڈرتے. یعنی ایسا سجدہ، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی اسی کو ڈھونڈتے ہیں آج مسجد و محراب. ایسا سجدہ کہ جس سے روح زمین کانپ اٹھے، زمین کا کلیجہ کانپ اٹھے، ایسا سجدہ. ارے بھئی زمین کا کلیجہ کانپے یا نہ کانپے، ہمارا کلیجہ تو کانپنا چاہیے. ایسا سجدہ ہو کہ خود مصلی، نمازی، نماز پڑھنے والے کا کلیجہ کانپے. وہ سجدہ اگر بندہ کر دے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کیا بات قرآن مجید نے کہی. وہ لوگ کہ جو اس کتاب قرآن پہ ایمان لائے، جو پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، یعنی ماضی پچھلی کتابوں پہ ایمان لاؤ، حال پہ ایمان لاؤ قرآن، مستقبل پہ ایمان لاؤ آخرت. یعنی اسلام اپنے فالوورز کو تینوں زمانوں سے وابستہ دیکھنا چاہتا ہے. یعنی ماضی سے بھی وابستہ رہو، حال سے بھی وابستہ رہو، مستقبل سے بھی وابستہ رہو. ماضی کے لیے کہا پچھلی کتابوں پہ ایمان لاؤ، حال کے لیے کہا قرآن مجید پہ ایمان رکھو، آخرت فیوچر کے لیے کہا آخرت پہ ایمان لاؤ. یعنی ماضی، حال، مستقبل. اسلام اپنے فالوورز کو تینوں زمانوں سے منسلک دیکھنا چاہتا ہے، وابستہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے بھی کیا کیا؟ ماضی کے لیے کربلا رکھا، حال کے لیے آزاداری رکھا، مستقبل کے لیے انتظار امام زمانہ رکھا. بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے. کامیابی وہ کہ جو انسان اپنی آخرت پر پکا یقین رکھے. جو آخرت پر کامل یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا اسے چاہے ناکام سمجھے. پیغمبر اکرم جس نے کامیابی کا تصور دنیا کو دیا، امام حسن سوچنے والی بات ہے عزیزو. تصور کرو کون حسن اور کون نبی، یہ اپنی زندگی میں کتنا کامیاب ہے. صلح حدیبیہ آئی، ایمان اللہ کے اوپر. دیکھیے یہ صلح حسن اور صلح حدیبیہ، کامیابی جنگ میں نہیں ہے. 1400 سال پہلے بتایا کامیابی صلح میں ہے. کامیابی جنگ میں نہیں، کامیابی صلح میں ہے. صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 6 ہجری، ہجرت کے 6 برس بعد صلح حدیبیہ ہوئی. پیغمبر نے صلح کیوں کی؟ اس وقت اسلام کے خلاف 2 بڑی طاقتیں تھیں.
اسلام میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ دو بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرتا بیک وقت. اسلام اگر کافروں سے لڑتا تو خیبر کے یہودی کفار مکہ کے ساتھ ہو جاتے اور دونوں مل کے اسلام پہ حملہ کرتے. اسلام اگر خیبر کے یہودیوں پہ حملہ کرتا تو کفار مکہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ہو جاتے اور دونوں مل کے اسلام پہ حملہ کر دیتے. پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ حکمت عملی سے کام لیا. پہلے کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کیا. انہیں 10 سال کا نان وار اگریمنٹ کیا کفار مکہ سے. 10 سال کا نان وار اگریمنٹ. ہم میں اور کافروں میں 10 سال تک کوئی وار نہیں ہوگی, کوئی جنگ نہیں ہوگی. انہیں ایک دروازہ بند کیا اور 7 ہجری کو فوراً خیبر بیٹھ کے یہودیوں پہ حملہ کر دیا. اس اگریمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ نہیں مل سکے. برقرار میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اس اگریمنٹ کا فائدہ یہ ہوا, ایک فائدہ یہ ہوا جب پیغمبر اکرم صلح کر رہے تھے, کفار کی ساری شرطوں کو مان رہے تھے, تو جو بے چین صحابہ تھے, جو بے چین طبیعتیں رسول اللہ کے ساتھ تھیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ برقرار میں کیا کرنے جا رہا ہوں. جذبات بھڑک اٹھے, بھڑک اٹھنا یہ مسلمانوں کا, یہ اس زمانے میں بھی یہی تھا. اسلام عقل کا مذہب ہے, جذبات کا نہیں. عقل کا میں بتاؤں گا, اسلام عقل کا مذہب ہے, جذبات کا نہیں. ایک ماچس کی تیلی جانتے ہیں آپ؟ ماچس کی تیلی گندھک سے رگڑ کھاتی ہے تو کیوں بھڑک اٹھتی ہے؟ کیونکہ اس تیلی کے اوپر ایک بڑا سر ہوتا ہے لیکن اس سر میں دماغ نہیں ہوتا. ماچس کی تیلی گندھک سے رگڑ کھاتی ہے, بھڑک اٹھتی ہے. کیوں بھڑک اٹھتی ہے؟ بڑا سر تو ہوتا ہے اس میں لیکن اس میں دماغ نہیں ہوتا. مسلمانوں کیا ہے؟ ایموشنل, جذباتی. جب صلح کر رہے تھے, جو بے چین طبیعتیں بیٹھی تھی, کہہ رہے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو ہماری کمزوری ہے. رسول نے کہا نہیں, یہی ہماری کامیابی ہے. صلح کرتے ہو یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں صلح کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سمجھایا. ایک بدو عرب آیا, مسجد نبوی کے وضو خانے میں اس نے پیشاب کر دیا. اصحاب توڑے, اس نے گستاخی کر دی. بدو کافر عرب, جاہل, illiterate, اس نے آ کے وضو خانے میں پیشاب کر دیا تو کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان بھڑک اٹھے, صحابہ پھر جلا لی. آج سیدھے ملٹنی, آج ہم اس گستاخ کا تو ہم گلا ہی کاٹ دیں گے. اور ایک تو جلالی سرکار جن کی تلوار میدان میں کم اور مسجد میں زیادہ نکلتی تھی. میدان میں کم اور مسجد میں زیادہ جن کی تلوار نکلتی تھی, انہوں نے کہا آج تم اس گستاخ کا سرے کاٹ دے گا. پیغمبر اکرم آ گئے, نے کہا اسے چھوڑ دو, جہاں اس نے پیشاب کیا میں ایک بالٹی پانی بہا دوں. دوسرے دن وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر پیغمبر کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا, مجھے کلمہ پڑھائیے. پیغمبر اکرم نے پہلے ہی دن بتا دیا, نفرت کے 1000 بالٹی خون بہانے کے بجائے محبت کا 1 بالٹی پانی بہانا. بلند آواز میں صلوات جذباتی مسلمانوں کی عادت یہ ہے ٹین کے ڈبے کی طرح جھٹ گرم اور جھٹ ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ ٹین کا ڈبہ جو ہوتا ہے نا, بہت جلدی گرم بھی ہو جاتا ہے, بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. تو مسلمان بھی آج بہت جلدی گرم بھی ہو جاتے ہیں. ان کے جذبات اللہ تعالیٰ بڑے نازک ہیں, بڑے نازک ہیں ان کے جذبات. اللہ اکبر. اسی لیے اسلام ہے عقل کا مذہب. آتے ہی کہا پڑھو پڑھو, دین کا آغاز ہوا اقرا بسم ربک, پڑھو اے رسول پڑھو, گولی مارو نہیں کہا, پڑھو. پڑھو گی تو تمہاری عقل بڑھے گی. تو صلح حدیبیہ کے کتنے فائدے ہوئے؟ 2 فائدے. 10 سال کا نان وار اگریمنٹ پیغمبر اکرم نے کیا کفار سے, 2 فائدے ہوئے. صلح حدیبیہ کر کے فوراً خیبر پہ حملہ کر دیا. کفار مکہ چونکہ اگریمنٹ ہو چکا تھا, خیبر کے یہودیوں سے مل نہ سکے, ادھر خیبر کے یہودی ایک کو تنہا ہو گئے, اسلام کامیاب ہو گیا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کافر مسلمان ہونے سے ڈرتے تھے, کیونکہ پورا خاندان ان کے ساتھ لڑے گا, جھگڑا کرے گا.
اور جب 10 سال نان وار ایگریمنٹ ہو گیا، جب کافروں کو یہ پتا چلا کہ اب ہم سے کوئی نہیں لڑے گا، تو لوگ اس طرح اسلام میں داخل ہونے لگے جس طریقے سے ٹریفک پوسٹ پہ گرین سگنل ملنے کے بعد گاڑیاں سڑک پہ دوڑ پڑتی ہیں۔ اسلام نے اسی کو کہا فتح مبین۔ فتح مبین کیوں کہا؟ فتح مبین کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج۔ یہ صلح حدیبیہ ہے۔ کامیابی جذبات میں نہیں ہے، کامیابی عقل مندی میں ہے، کامیابی حکمت عملی میں ہے۔ یہی حال تھا امام حسن کی صلح کا۔ امام حسن نے جو صلح کی تھی، کیوں صلح کی امام حسن نے؟ یاد رکھیے، ہمارے یہاں جہاد ابتدائی جو ہے، جہاد ابتدائی کے لیے امام کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاد کی دو قسمیں، ایک ڈیفنس دفاعی جہاد اور ایک ابتدائی جہاد۔ ابتدائی جہاد کے لیے معصوم کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے خون کی ذمہ داری امام پہ ہوتی ہے۔ امام اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں دیتا جب تک کہ اسے دو باتوں کا یقین نہ ہو جائے۔ معصوم اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں دیتا جب تک کہ اسے دو باتوں کا یقین نہ ہو جائے، یا جیت کا یقین ہو یا پھر قربانی کے کارآمد ہونے کا یقین ہو۔ امام حسن کو جیت کا یقین نہیں تھا، اس لیے صلح کی۔ امام حسین کو قربانی کے کارگر ہونے کا یقین تھا، اس لیے جنگ کیا۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ میری قربانی کارگر ہوگی، علی اکبر کا خون رائے گا نہیں جائے گا، قاسم کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ امام حسن کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا یقین نہیں تھا، نہ قربانی کے کارگر ہونے کا یقین تھا، نہ جیت کا یقین تھا۔ امام حسن نے صلح کر کے بتایا کہ دیکھو کامیابی کس میں ہے۔ وہ حسن اتنا بڑا صابر، میرا مولا اتنا بڑا صابر۔ تاریخ میں لکھا ہے، آپ کو جب زہر دیا گیا، جادہ نے زہر دیا، باقی ماندہ زہر کو جب زمین پہ ڈالا گیا تو اسے دھواں نکلا۔ اتنا شدید اور مہلک زہر امام حسن کو دیا گیا، اتنا شدید زہر۔ ادھر امام حسن نے زہر کھایا، پوری رات بے چینی کی گزری، تڑپ تڑپ کے رات گزری۔ جب صبح ہوئی قاسم کو بلایا، بیٹا قاسم ادھر آؤ۔ قاسم کو بلایا، جاؤ میری بہن زینب کو بلا کر لاؤ۔ بیٹا قاسم پھوپھی زینب کو لے کر آئے۔ مگر جناب حسن کو معلوم تھا کہ 4 سال کا بچہ قاسم وہ جائے گا تو بول نہیں پائے گا۔ امام حسن نے کیا کیا پتا ہے؟ جناب قاسم کے آستینوں کو الٹ دیا، گریبان کو چاک کر دیا، تھوڑی سی خاک جناب قاسم کے سر پہ ڈال دی۔ کہا بیٹا جاؤ، زینب یہ حال دیکھے گی، فوراً سمجھ جائے گی کہ ہو نہ ہو کوئی بات ہوئی ہے۔ جناب قاسم جناب زینب کے پاس آئے۔ جناب زینب نے قاسم کو اس حالت میں دیکھا، دوڑتی ہوئی حسن کے پاس پہنچی۔ کیا دیکھا؟ تشت میں 72 کلیجے کے ٹکڑے پڑے ہوئے۔ میں کہوں گا اے شہزادی زینب، یہ مدینہ ہے، ابھی کربلا نہیں ہے، ابھی آپ کو 72 لاشیں بھی دیکھنے ہیں۔ وہ حسن، وہ امام کی جس کا جنازہ قبرستان سے واپس لوٹا، اتنے تیر ظالموں نے برسائے کہ امام حسن کا جنازہ تابوت تیروں میں گھر گیا۔ یہ وہی دونوں بھائیوں میں کتنی مماثلت ہے، دونوں بھائیوں میں کتنی مماثلت ہے، حسن اور حسین میں کتنی مماثلت ہے۔ ادھر امام حسین کی لاش بھی تیروں میں معلق تھی۔ 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، حسین کا
الله على القوم الظالمين وسعد الذين آمنوا وإياهم منقلبين ينقلبون ماتنا حسين يا 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 حسين